کائنات کے سربستہ رازوں میں ایک ایسی حقیقت بھی پوشیدہ ہے جس کا ذکر سنتے ہی انسانی روح کانپ اٹھتی ہے۔ ایک ایسی دنیا جو ہماری دنیا سے بالکل مختلف ہے، جسے ہم دیکھ نہیں سکتے مگر ہمیں دیکھتی ہے، ہمیں محسوس کرتی ہے اور بعض اوقات وہ ہم سے محبت بھی کرنے لگتی ہے۔ آج کی ویڈیو کا مقصد کسی کے دل میں خوف یا ہیبت پیدا کرنا ہرگز نہیں، اور نہ ہی ہم توہم پرستی کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ اس ویڈیو کی تیاری کا واحد مقصد آپ کو ان چھپے ہوئے حقائق سے آگاہ کرنا ہے جن کا تذکرہ ہماری روایات اور تاریخ میں موجود ہے۔ یہ معلومات اس لیے ترتیب دی گئی ہیں تاکہ آپ اپنے اور اپنے پیاروں کے گرد ایک مضبوط روحانی حصار قائم کر سکیں اور نادیدہ مخلوقات کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ یاد رکھیے، آگاہی ہی بچاؤ کا بہترین راستہ ہے۔ ہمارا مقصد صرف آپ کو خبردار کرنا ہے تاکہ آپ شیطان اور جنات کے فریب سے بچ کر ایک محفوظ اور پرسکون زندگی گزار سکیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ رات کے اندھیرے میں اچانک محسوس ہونے والی وہ سرسراہٹ کیا ہے؟ وہ خوشبو جو کمرے میں کسی کے نہ ہوتے ہوئے بھی مہک اٹھے، یا وہ لمس جو دکھائی نہ دے مگر وجود کو جکڑ لے؟ لوک داستانوں سے لے کر قدیم کتابوں کے اوراق تک ایک ایسا باب موجود ہے جسے عاشق جن کہا جا سکتا ہے۔ یہ محض کہانیاں نہیں بلکہ وہ انکہی وارداتیں ہیں جہاں ایک نادیدہ مخلوق انسانی حسن کی حصیر ہو کر ہر سرحد کو عبور کر جاتی ہے۔ وہ کیسے ایک عورت کا انتخاب کرتے ہیں، ان کا اظہار عشق کتنا خوفناک یا پراسرار ہو سکتا ہے، اور جب ایک جن انسانوں سے تعلقات استوار کرنے کی ٹھان لے تو پھر واپسی کے تمام راستے کیسے بند ہو جاتے ہیں۔ مافوق الفطرت دنیا کے اسرار میں سب سے زیادہ پیچیدہ اور حساس موضوع عاشق جن کا ہے۔ یہ کوئی عام جناتی مداخلت نہیں ہوتی بلکہ ایک ایسا جنونی لگاؤ ہوتا ہے جس میں ایک نادیدہ وجود انسانی حسن، خوشبو یا کسی خاص ادا پر اس حد تک فریفتہ ہو جاتا ہے کہ وہ تمام حدیں عبور کر کے اس انسان کی زندگی کا حصہ بننے کی کوشش کرتا ہے۔ یوں تو جنات کی بے شمار اقسام ہیں، لیکن عشق و محبت کے معاملے میں سب سے زیادہ سرگرم قسم غواص اور طیار کی مانی جاتی ہے۔ غواص یہ وہ جنات ہیں جن کا تعلق پانی سے ہوتا ہے۔ یہ اکثر ساحلوں، پرانے کنووں، تالابوں یا ٹھنڈی جگہوں پر پائے جاتے ہیں۔ ان کے مزاج میں ایک عجیب سی شدت ہوتی ہے، اور جب یہ کسی عورت پر عاشق ہوتے ہیں تو ان کا جنون انتہائی گہرا اور جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ طیار، اڑنے والے، یہ وہ جنات ہیں جو ایک پلک جھپکنے میں طویل فاصلہ طے کرتے ہیں۔ ان کی نظر بہت تیز ہوتی ہے اور یہ اکثر بلندیوں یا ویران چھتوں سے انسانوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ان کا عشق اچانک ہوتا ہے، یعنی کسی کو ایک نظر دیکھنا اور پھر اس کے پیچھے لگ جانا۔ عاشق جن ہر کسی پر مائل نہیں ہوتا بلکہ اس کے انتخاب کے پیچھے کچھ خاص عوامل ہوتے ہیں۔ وہ خواتین جو فطری طور پر بہت پرکشش ہوتی ہیں، وہ اپنے حسن کی نمائش یا حد سے زیادہ بناؤ سنگھار کرتی ہیں، ان جنات کی پہلی نظر میں آ جاتی ہیں۔ وہ عورتیں جو زیادہ وقت تنہا گزارتی ہیں، اندھیرے کمروں میں اکیلی رہتی ہیں یا مسلسل اداسی اور ذہنی تناؤ کا شکار رہتی ہیں، ان کا اورا کمزور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے نادیدہ مخلوق کے لیے ان کے قریب آنا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ خواتین جو خوشبوؤں کا کثرت سے استعمال کرتی ہیں، خاص طور پر رات کے وقت یا کھلے آسمان تلے بال کھول کر گھومتی ہیں، وہ ان جنات کو غیر ارادی طور پر دعوت دیتی ہیں۔ ناپاکی کی حالت میں رہنا یا واش روم، بیت الخلاء میں زیادہ وقت گزارنا اور وہاں دعاؤں کا اہتمام نہ کرنا ان جنات کو رسائی فراہم کرتا ہے۔ جن عاشق کیسے ہوتا ہے؟ جنات کے انسان پر عاشق ہونے کا عمل یک طرفہ ہوتا ہے۔ یہ اکثر کسی ایسی جگہ پر ہوتا ہے جہاں انسان بے خبری میں ہوتا ہے۔ پہلی نظر کا سحر، کسی ویران جگہ پرانے پیڑ کے سائے یا آئینے کے سامنے حد سے زیادہ وقت گزارتے ہوئے جب کوئی عورت خود کو سنوارتی ہے تو وہ نادیدہ وجود اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کی نظر اس کے بالوں کی چمک، آنکھوں کی گہرائی یا جسم کی ساخت پر ٹھہر جاتی ہے۔ بعض جنات صرف ایک مخصوص خوشبو کے دیوانے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی عورت تیز خوشبو لگا کر کسی ایسی جگہ سے گزرے جہاں ان کا ٹھکانہ ہو تو وہ خوشبو ان کے لیے ایک ڈوری کا کام کرتی ہے جو انہیں اس عورت کے گھر تک لے آتی ہے۔ جنات میں حسد اور ملکیت کا جذبہ انسانوں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ جب وہ کسی پر عاشق ہوتے ہیں تو وہ اسے اپنی ملکیت سمجھتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ وہ عورت کسی دوسرے انسان، شوہر یا منگیتر کی طرف مائل ہو، اور یہیں سے ان کے اشتعال اور انتقام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ عاشق جن کی ماہیت، اقسام اور انتخاب معشوق
دنیا جنات کا وہ پہلو جسے عشق کہا جاتا ہے انسانی عقل کے لیے ایک نہایت ہولناک اور پراسرار معمہ ہے۔ یہ محض کسی آسیب کا سایہ نہیں بلکہ ایک نادیدہ وجود کی کسی جیتے جاگتے انسان کے لیے وہ دیوانگی ہے جو تمام مادی اور روحانی حدود کو پامال کر دیتی ہے۔ جب ہم عاشق جن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ مخلوق ہم سے زیادہ جذباتی، ضدی اور حسد کرنے والی ہوتی ہے۔ عاشق جن میں سب سے خطرناک وہ ہوتے ہیں جو صدیوں پرانی عمر رکھتے ہیں، کیونکہ ان کا تجربہ اور وار کرنے کا طریقہ نہایت پیچیدہ ہوتا ہے۔ عاشق قمر، یہ وہ جنات ہیں جو چاند کی روشنی اور رات کے پچھلے پہر متحرک ہوتے ہیں۔ یہ اکثر ان خواتین کو نشانہ بناتے ہیں جو چاندنی راتوں میں کھلی چھتوں، بالکونیوں یا کھڑکیوں کے پاس بیٹھ کر آسمان کو تکتی ہیں۔ ان کا عشق خاموش مگر نہایت گہرا ہوتا ہے۔ یہ پہلے سائی کی صورت میں نمودار ہوتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ وجود پر حاوی ہونے لگتے ہیں۔ مارد جن، یہ جنات کی سرکش ترین قسم ہے۔ مارد جن جب کسی عورت پر عاشق ہوتا ہے تو وہ اسے حاصل کرنے کے لیے تشدد کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اس کا عشق جنون کی حد تک ہوتا ہے، جہاں وہ نہیں چاہتا کہ اس کی معشوقہ کسی اور سے بات کرے۔ زوایتی جن، یہ وہ جنات ہیں جو گھروں کے کونوں، پرانی دیواروں یا الماریوں کے پیچھے بسیرا کرتے ہیں۔ اکثر گھر کی بیٹیوں یا خواتین کو روزانہ کی بنیاد پر دیکھتے دیکھتے ان کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ان کا عشق مانوسیت سے شروع ہوتا ہے اور پھر ایک جنونی وابستگی میں بدل جاتا ہے۔ جنات کا انتخاب اتفاقیہ نہیں ہوتا بلکہ ان کے پیچھے نفسیاتی اور جسمانی عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ آئینے کا سحر، وہ عورتیں جو رات کے وقت تنہائی میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے وجود کو سنوارتی ہیں یا اپنے جسم کا معائنہ کرتی ہیں، وہ ایک نادیدہ آنکھ کو دعوت دے رہی ہوتی ہیں۔ جنات آئینے کے ذریعے انسانی دنیا کو دیکھتے ہیں اور جب وہ کسی عورت کو اپنے ہی حسن میں گم پاتے ہیں تو وہ اس کے عکس کے عاشق ہو جاتے ہیں اور پھر اس آئینے سے نکل کر اس کی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ وہ جن مہینوں تک اس عورت کی عادات، اس کے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے اور اس کی پسند ناپسند کو دیکھتا رہتا ہے۔ وہ اس کے گھر کے کسی گوشے میں بیٹھ کر اسے تبھی دیکھ رہا ہوتا ہے جب وہ سمجھتی ہے کہ وہ بالکل تنہا ہے۔ دوسرے مرحلے میں وہ اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہے۔ کمرے کے درجہ حرارت کا اچانک گر جانا، کسی کے سانس لینے کی آواز آنا یا ایسا محسوس ہونا کہ کوئی پیچھے کھڑا ہے مگر مڑ کر دیکھنے پر کوئی نہ ہو، یہ اس کے اظہار عشق کے ابتدائی مراحل ہیں۔ جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ وہ اس عورت کے بغیر نہیں رہ سکتا تو وہ اس کے ارد گرد ایک نادیدہ حصار قائم کر دیتا ہے۔ اب وہ نہیں چاہتا کہ وہ عورت کسی محفل میں جائے یا کسی مرد سے بات کرے۔ اس کے خوابوں میں آ کر اسے ڈراتا ہے یا اسے یہ باور کرواتا ہے کہ صرف وہی اس کا اصل ساتھی ہے۔ جنات کا عشق کوئی افسانوی کہانی نہیں بلکہ ایک ایسی قید ہے جس کی زنجیریں دکھائی نہیں دیتی مگر ان کی گرفت فولاد سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ جنات اور انسان کے درمیان تعلق یا رومانس کی اصطلاح بظاہر عجیب معلوم ہوتی ہے، مگر مافوق الفطرت دنیا کے ماہرین اور قدیم روایات کے مطابق یہ ایک مکمل عمل ہے جس کے کئی مراحل ہیں۔ جنات کا انسان سے تعلق قائم کرنے کا طریقہ مادی دنیا کے طریقوں سے یکسر مختلف اور کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ یہ تعلق جسم سے زیادہ روح اور اعصاب پر اثر انداز ہوتا ہے۔ خوابوں کی دنیا، رومانس کا پہلا اسٹیشن۔ عاشق جن کا پہلا ہدف عورت کا لاشعور ہوتا ہے، وہ براہ راست بیداری میں سامنے آنے کے بجائے خواب کے راستے کو ترجیح دیتا ہے، کیونکہ نیند کی حالت میں انسانی دفاعی نظام بالکل کمزور ہو جاتا ہے۔ خوابوں میں مانوسیت، ابتدا میں عورت کو ایسے خواب آتے ہیں جن میں وہ کسی پراسرار مگر پرکشش مرد کو دیکھتی ہے۔ یہ چہرہ کبھی دھندلا ہوتا ہے اور کبھی بہت واضح۔ وہ اسے خواب میں سہارے دیتا ہے، اس سے باتیں کرتا ہے اور اسے یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ اس کا سب سے بڑا ہمدرد ہے۔ آہستہ آہستہ یہ خواب رومانوی خوابوں میں بدل جاتے ہیں۔ عورت نیند میں ایسی لذت یا لمس محسوس کرتی ہے جو اسے بیداری میں کبھی نہیں ملی ہوتی۔ جنات انسانی جذبات کی لہروں کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ خواب میں عورت کے ذہن میں وہ تمام مناظر تخلیق کرتے ہیں جو وہ حقیقت میں دیکھنا چاہتی ہیں۔ جب عورت نیند سے بیدار ہوتی ہے تو وہ خود کو تھکا ہوا محسوس کرتی ہے، مگر اس کے ذہن پر اسی نادیدہ محبوب کا سحر طاری ہوتا ہے۔ وہ حقیقی دنیا کے مردوں یا اپنے شریک حیات سے بیزار ہونے لگتی ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ جو رومانس اسے خواب میں مل رہا ہے وہ حقیقت میں ممکن ہی نہیں۔
جیسے جیسے جن کا قابو بڑھتا ہے وہ خوابوں سے نکل کر بیداری کی دنیا میں قدم رکھتا ہے، جہاں سے وہ مرحلہ شروع ہوتا ہے جسے غیر مرئی لمس کہا جاتا ہے۔ کمرے کی کھڑکیاں بند ہونے کے باوجود ایسا محسوس ہونا جیسے کوئی بہت قریب سے گزرا ہے۔ گردن یا گالوں پر کسی کے سانسوں کی تپش محسوس ہونا، یہ جن کا اپنے معشوق کے قریب ہونے کا پہلا مادی طریقہ ہے۔ بالوں سے کھیلنا، عاشق جن کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی پسندیدہ عورت کے بالوں سے کھیلتا ہے۔ سوتے وقت یا تنہائی میں بیٹھی ہوئی عورت کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا ہے یا اس کی لٹ کو پیچھے کر رہا ہے۔ بعض اوقات صبح اٹھنے پر بالوں میں ایسی گرہیں لگی ہوتی ہیں جنہیں کھولنا ناممکن ہوتا ہے، کہ اس کے عاشقانہ لمس کی ایک علامت سمجھی جاتی ہے۔ جسم پر نشانات، جب جن کا جنون حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ اپنی موجودگی کے نشانات چھوڑتا ہے۔ عورت کے بازوؤں، رانوں یا گردن پر نیلے یا سرخ نشانات کا ظاہر ہونا بغیر کسی چوٹ کے اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ نادیدہ وجود نے اسے چھوا ہے یا اسے اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کی ہے۔ جنات کو خوشبوؤں سے بہت رغبت ہوتی ہے۔ عاشق جن اکثر اپنی معشوقہ کے کمرے میں ایسی خوشبوئیں بکھیر دیتا ہے جو انسانی دنیا کی نہیں ہوتی۔ غیر ارادی مہک، اچانک کمرے میں مشک و عنبر یا کسی خاص جنگلی پھول کی خوشبو کا پھیل جانا، جو اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ عاشق جن وہاں پر موجود ہے اور وہ اپنی معشوقہ کو محبت کا تحفہ پیش کر رہا ہے۔ بعض اوقات اس عورت کے اپنے وجود سے ایسی خوشبو آنے لگتی ہے جو دوسروں کو محسوس نہیں ہوتی مگر وہ خود اسے محسوس کر سکتی ہے۔ یہ خوشبو اسے ایک عجیب سی مستی اور سرور میں مبتلا کر دیتی ہے، جس کے بعد وہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہو کر اپنی ہی سوچوں میں گم رہنے لگتی ہے۔ جنات کا رومانس یک طرفہ ملکیت پر مبنی ہوتا ہے۔ وہ اپنی معشوقہ کو کسی کے ساتھ بانٹنا نہیں چاہتے۔ حقیقی رشتوں میں دراڑیں، جب ایک جن کسی عورت پر عاشق ہو جاتا ہے تو وہ اس کے شوہر یا منگیتر کے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ دونوں کے درمیان جھگڑے کرواتا ہے، جنسی بیزاری پیدا کرتا ہے اور شوہر کی شکل کو بیوی کی نظر میں بدصورت بنا کر دکھاتا ہے تاکہ وہ صرف اس نادیدہ محبوب کے لیے وقف رہے۔ وہ عورت کو مجبور کرتا ہے کہ وہ لوگوں میں نہ جائے سوائے اس کے لیے جب وہ تنہا ہو۔ اگر وہ عورت کسی محفل میں جانے کے لیے تیار ہوتی ہے تو وہ اس کے کپڑے پھاڑ سکتا ہے، اس کی طبیعت اچانک خراب کر سکتا ہے یا اسے آئینے میں اپنی شکل ہی ہولناک دکھا سکتا ہے تاکہ وہ گھر پر ہی رہے۔ جنات کا طریقہ واردات محض ڈرانا نہیں بلکہ آہستہ آہستہ ایک انسان کو نفسیاتی، جذباتی اور جسمانی طور پر اپنا اسیر بنانا ہے، یہاں تک کہ وہ انسان خود کو اس نادیدہ دنیا کا حصہ سمجھنے لگے۔ جنات اور عورت کے درمیان تعلق کا وہ پہلو جسے رومانس یا وصال کہا جاتا ہے، انسانی عقل کے لیے ایک ایسی گہری کھائی ہے جہاں سچ اور وہم کی سرحدیں مل جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو صرف جذبات تک محدود نہیں رہتا بلکہ جسمانی گرفت تک جا پہنچتا ہے، جہاں عورت کو یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ محض ایک بھیانک خواب ہے یا ایک تلخ حقیقت۔ عاشق جن کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ وہ حقیقت کو خواب کے لبادے میں پیش کرتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں جب عورت نیند کی آغوش میں ہوتی ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی اس کے بستر پر آ بیٹھا ہے۔ اسے اپنے جسم پر ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے، ایک ایسا دباؤ جو اسے ہلنے تک نہیں دیتا۔ اس حالت میں عورت نہ تو مکمل سو رہی ہوتی ہے اور نہ ہی جاگ رہی ہوتی ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی نادیدہ وجود اس کے ساتھ نہایت قربت اختیار کر رہا ہے۔ وہ اس کے لمس کو، اس کی حرارت کو اور اس کی گرفت کو صاف محسوس کرتی ہیں۔ جنات انسانی اعصاب کے ساتھ کھیلنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ وہ عورت کے ذہن پر ایسی کیفیت طاری کر دیتے ہیں کہ اسے لگتا ہے کہ یہ سب خواب میں ہو رہا ہے۔ وہ صبح اٹھتی ہے تو اسے وہ تمام مناظر یاد ہوتے ہیں، وہ لذت اور وہ قربت ذہن میں نقش ہوتی ہے، مگر وہ اسے محض ایک پریشان کن خواب سمجھ کر نظر انداز کر دیتی ہے، حالانکہ وہ نادیدہ وجود اسے حقیقت میں اپنا شکار بنا چکا ہوتا ہے۔ اس پراسرار تعلق کا سب سے ہولناک پہلو وہ ہے جو ایک عورت کی سماجی اور ازدواجی زندگی کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں جہاں ایک معصوم لڑکی جو تمام تر اخلاقی حدود کی پاسدار ہوتی ہے، اسے یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ایک نادیدہ عاشق اس کے وجود کو پامال کر چکا ہے۔ جب ایسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو سہاگ رات کے موقع پر انکشاف ہوتا ہے کہ وہ کنواری نہیں ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ایک بے گناہ عورت پر بد کرداری کا لیبل لگ جاتا ہے۔ شوہر اور سسرال والے اسے شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں
اور بیچاری لڑکی کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کو کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ اسے خود نہیں معلوم ہوتا کہ کب کس طرح اور کس نادیدہ وجود نے اس کی عزت پر شب خون مارا ہے۔ یہ عاشق جن کی ایک ایسی انتقامی کارروائی ہوتی ہے جس کا مقصد اس عورت کو دنیا کی نظروں میں گرا کر اسے صرف اپنے لیے مخصوص کر لینا ہوتا ہے۔ کیا جنات کے ساتھ تعلق سے حمل ٹھہر سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو صدیوں سے زیر بحث رہا ہے، مگر اس کی حقیقت نہایت واضح ہے۔ مافوق الفطرت علوم کے ماہرین اور محققین اس بات پر متفق ہیں کہ جنات اور انسان کی جسمانی ملاپ سے عورت حاملہ نہیں ہوتی۔ جنات آگ کی مخلوق ہے جبکہ انسان خاکی مٹی سے بنایا گیا ہے۔ ان دونوں کے ڈی این اے مختلف ہیں۔ بعض اوقات عاشق جن کے زیر اثر عورت کو نفسیاتی حمل کی علامات محسوس ہو سکتی ہیں، جیسے پیٹ کا پھولنا یا متلی آنا، مگر یہ سب جناتی سحر اور اعصابی خلل ہوتا ہے، اس لیے حاملہ ہونے کی تمام کہانیاں محض مفروضے ہیں۔ جنات کا مقصد صرف عورت کی جسمانی لذت کو استعمال کرنا اور اسے ذہنی طور پر مفروض کرنا ہوتا ہے۔ عاشق جن کا رومانس عورت کے لیے ایک نشہ بن جاتا ہے، وہ اسے ایسی مصنوعی لذت فراہم کرتا ہے کہ عورت اپنے حقیقی شوہر سے دور ہونے لگتی ہے۔ وہ شوہر کی خوشبو کو بیوی کے لیے بدبو میں بدل دیتا ہے۔ جب شوہر قریب آنے کی کوشش کرتا ہے تو بیوی کو گھبراہٹ، غصہ یا جسم میں درد محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہ سب اس نادیدہ عاشق کی چال ہوتی ہے تاکہ وہ اس عورت کے وجود پر اپنی اجارہ داری برقرار رکھ سکے۔ ایسی خواتین تنہائی کو پسند کرنے لگتی ہیں، آئینے کے سامنے گھنٹوں گزارتی ہیں اور اپنے نادیدہ محبوب کے خوابوں میں کھوئی رہتی ہیں۔ وہ بظاہر زندہ ہوتی ہیں مگر اندر سے وہ اس نادیدہ دنیا کی قیدی بن چکی ہوتی ہیں۔ یہاں سے واپسی کا راستہ روز بروز مشکل ہو جاتا ہے۔ عاشق جن کی علامات اور پہچان، وہ 10 نشانیاں جو بتاتی ہیں کہ آپ اکیلی نہیں ہیں۔ جب کوئی نادیدہ وجود کسی عورت کی زندگی میں داخل ہوتا ہے تو وہ اپنی موجودگی کے نشانات ضرور چھوڑتا ہے۔ یہ علامات ابتدا میں معمولی معلوم ہوتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ایک واضح پیٹرن بن جاتا ہے۔ اگر کسی خاتون میں اکثر یہ نشانیاں پائی جائیں تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ کسی عاشق جن کے زیر اثر ہے۔ نمبر 1، خوابوں کا تسلسل اور رومانوی مناظر۔ سب سے پہلی اور بڑی نشانی وہ خواب ہیں جن کا ذکر ہم نے پچھلے باب میں کیا۔ عورت مسلسل ایسے خواب دیکھتی ہے جہاں کوئی مرد اس کے ساتھ نہایت قریب ہے۔ یہ خواب اتنے حقیقت پسندانہ ہوتے ہیں کہ بیدار ہونے کے بعد بھی عورت کو اپنے جسم میں تھکن یا اس مخصوص لمس کا احساس رہتا ہے۔ بعض اوقات وہ نیند میں خود کو باتیں کرتے یا مسکراتے ہوئے بھی پاتی ہیں۔ نمبر 2، جسم پر پراسرار نیلے یا سیاہ نشانات۔ بغیر کسی چوٹ یا ٹکر کے جسم کے حساس حصوں جیسے بازو، رانے، گردن یا پیٹ پر نیلے نشانات کا نمودار ہونا۔ یہ نشانات اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ نیند کی حالت میں اس نادیدہ وجود نے عورت کو شدت سے جکڑا یا چھوا ہے۔ کمرے میں درجہ حرارت کی اچانک تبدیلی۔ اگر آپ کسی کمرے میں تنہا ہوں اور اچانک آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے گرد کی ہوا بہت ٹھنڈی ہو گئی ہے یا آپ کی گردن پر کسی کے گرم سانسوں کی تپش محسوس ہو تو یہ اس نادیدہ عاشق کی موجودگی کی علامت ہے۔ نمبر 4، تنہائی سے رغبت اور لوگوں سے بیزاری۔ عاشق جن عورت کی نفسیات کو اس طرح بدل دیتا ہے کہ اسے محفلوں، رشتہ داروں اور دوسروں سے کوفت ہونے لگتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ بس ایک اندھیرے کمرے میں اکیلی بیٹھی رہے اور اپنی سوچوں میں گم رہے۔ نمبر 5، آئینے کے سامنے غیر معمولی وقت گزارنا۔ عاشق جن عورت کو آئینے کا اسیر بنا دیتا ہے۔ وہ عورت جو پہلے اپنی ظاہری حالت سے بے خبر تھی اب گھنٹوں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو نہارنے لگتی ہے۔ نمبر 6، وزن اور بوجھ کا احساس۔ سوتے وقت یا لیٹتے ہوئے ایسا محسوس ہونا جیسے سینے پر یا پورے جسم پر بہت زیادہ بوجھ ہے، یہاں تک کہ سانس لینا دوبر ہو جائے۔ اسے طبی زبان میں سلیپ پیرالیسس کہا جا سکتا ہے، لیکن روحانی ماہرین اسے جن کی جسمانی گرفت قرار دیتے ہیں۔ نمبر 7، بالوں میں ناممکن گرہیں۔ صبح اٹھنے پر بالوں کا اس طرح الجھ جانا کہ انہیں کنگھی سے سلجھانا ناممکن ہو جائے۔ یہ گرہیں اتنی پیچیدہ ہوتی ہیں کہ اکثر بال کاٹنے پڑ جاتے ہیں۔ روایات کے مطابق یہ عاشق جن کی چھیڑ چھاڑ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ نمبر 8، مخصوص خوشبوؤں کا آنا اور جانا۔ بغیر کسی ظاہری وجہ کے کمرے میں اچانک تیز خوشبو کا پھیل جانا۔ یہ خوشبو کبھی مشک جیسی ہوتی ہے اور کبھی سڑے ہوئے مادے جیسی۔ نمبر 2، عبادات اور پاکیزگی سے اکتاہٹ۔
چونکہ جنات ناری مخلوق ہیں اس لیے وہ اپنے معشوق کو نورانی چیزوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عورت کا دل نماز، تلاوت یا کسی بھی مذہبی فریضے سے اچانک اچاٹ ہو جاتا ہے۔ وہ خود کو ناپاک رکھنے میں زیادہ سکون محسوس کرنے لگتی ہے۔ نمبر 10، شادی اور منگنی میں رکاوٹیں۔ اگر لڑکی کنواری ہے تو اس کے رشتے بلا وجہ ٹوٹنے لگتے ہیں۔ کبھی لڑکے والے بغیر بتائے غائب ہو جاتے ہیں اور کبھی لڑکی خود رشتہ پسند آنے کے باوجود انکار کر دیتی ہے۔ اگر شادی ہو جائے تو پہلے ہی رات سے میاں بیوی میں بلا وجہ کی نفرت اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ نادیدہ عاشق کسی تیسرے فرد کی موجودگی برداشت نہیں کرتا۔ اب ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ کائنات میں کوئی بھی طاقت اللہ کی طاقت سے بڑی نہیں ہے۔ اگر شر موجود ہے تو اس کا توڑ اور علاج بھی موجود ہے۔ جتنا ہولناک وہ نادیدہ عشق تھا، اتنا ہی طاقتور وہ روحانی حصار ہے جو انسان کو اللہ کی پناہ میں دے دیتا ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جنات صرف اسی پر قابو پاتے ہیں جس کا روحانی دفاع کمزور ہو۔ ہم آپ کو وہ تمام اسلامی طریقے بتا رہے ہیں جو اس قید سے آزادی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ نمبر 1، طہارت اور پاکیزگی، پہلا دفاعی ڈھال۔ جنات نجاست اور ناپاکی کے رسیا ہوتے ہیں۔ اس شر سے بچنے کا سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ انسان ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرے۔ وضو صرف ہاتھ منہ دھونا نہیں بلکہ ایک ایسا نورانی حصار ہے جو آپ کے گرد قائم ہو جاتا ہے۔ شیطان اور سرگس جنات اس نورانی اولا کو پار کرنے کی ہمت نہیں کرتے۔ بیت الخلاء کے آداب۔ کیونکہ یہ جنات گندی جگہوں پر رہتے ہیں، اس لیے واش روم جانے سے پہلے کی مصنون دعا لازمی پڑھیں تاکہ آپ کے اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جائے۔ تلاوت قرآن پاک اور گھر کی روحانی فضا۔ قرآن کریم کی آواز ان ناری مخلوقات کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ کی برکت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس سورہ کی تلاوت کو گھر میں بلند آواز سے چلانا یا پڑھنا عاشق جن کے اثرات کو جلا کر راکھ کر سکتا ہے۔ آیت الکرسی کا حصار۔ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیرنا ایک ایسی حفاظتی چادر ہے جسے کوئی جن صبح تک نہیں توڑ سکتا۔ یہ اس رومانس کو توڑنے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے جو وہ نیند میں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ موعظتین، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ یہ دو صورتیں خاص طور پر حسد، جادو اور جناتی شر سے پناہ کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ اگر کوئی عورت محسوس کرے کہ کوئی اسے چھو رہا ہے یا اسے خوابوں میں پریشان کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ کثرت سے ان صورتوں کا ورد کرے۔ یہ صورتیں اس نادیدہ تعلق کی زنجیروں کو کاٹ دیتی ہیں۔ صبح و شام کے اذکار اور مسنون دعائیں۔ اسلام نے ہمیں ہر لمحے کے لیے ایک ڈھال دی ہے۔ بسم اللہ کا ورد۔ ہر کام، کپڑے بدلنے، آئینہ دیکھنے، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا جنات کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ جب آپ بسم اللہ پڑھ کر کپڑے بدلتی ہیں تو وہ نادیدہ عاشق آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ منزل کا استعمال۔ اگر معاملہ بہت سنگین ہو چکا ہو تو منزل قرآنی آیات کا مجموعہ کی تلاوت اس جن کو جسم چھوڑنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ خوف شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جب انسان ڈرتا ہے تو جن طاقتور ہو جاتا ہے۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ آپ کی ہمت اور اللہ پر کامل یقین اس جن کو حقیر بنا دیتا ہے۔ یہ تصور کریں کہ آپ اللہ کی پناہ میں ہیں اور کوئی نادیدہ وجود آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جب آپ کا ذہن یہ تسلیم کر لیتا ہے تو وہ نادیدہ رشتہ خود بخود ٹوٹنے لگتا ہے۔ تو یہ تھی وہ دنیا جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، مگر اس کے اثرات کسی بھی مادی زخم سے زیادہ گہرے ہو سکتے ہیں۔ عاشق جن کی داستانیں ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں بیدار کرنے کے لیے ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہم اس کائنات میں اکیلے نہیں ہیں، اگر ہم بے یار و مددگار بھی نہیں ہیں۔ پاکیزگی اور ذکر الہی وہ ہتھیار ہیں جن کے سامنے بڑی سے بڑی سرکش طاقت بھی گھٹنے ٹیک دیتی ہے۔ اپنے گھروں کو نور قرآن سے منور کریں اور اپنے وجود کو ذکر الہی کے حصار میں رکھیں۔ یاد رکھیں اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، ایک چھوٹا سا دیا اسے مٹانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ امید ہے آج کے سفر نے آپ کے ذہن میں موجود بہت سے سوالوں کے جواب دے دیے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ جاتے جاتے کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔